کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقدیریں ہماری، ملی ہے کب غلامی سے رہائی، مسلط ہے وہی مرضی پر آئی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں باغی نوید۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی خاموشی، آپ کی بے بسی، آپ کا ڈرکپ پن آج پاکستان پر کتنے اچھے دن لے کر آیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آنے والے ہفتے میں، یہ جو ہمارا ہفتہ آ رہا ہے، اس ہفتے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور تمہارے ووٹ حرام خوروں کو دینے کی برکت سے آپ کے یہاں 15 روپے پیٹرول اور مہنگا ہوگا۔ جی ہاں، 15 روپے پیٹرول اور مہنگا ہوگا، اور آپ کے یہاں لوگ کیا کریں گے؟ جو بالکل پستی پر ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بالکل بزدل ہیں، وہ جا کر اپنے رشقہ کو آگ لگائیں گے، یا گھر جا کر پھانسی پر چڑھ جائیں گے، یا کس بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیں گے، یا آگ دے دیں گے، اپنے بچوں کو مار دیں گے، یا چھریاں گھما دیں گے۔ پر یہ بے بس، یہ بے غیرت اتنی جرأت نہیں کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کو اس حالت پر پہنچا ہے، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ ابے حرام خورو، مر تو ویسے بھی رہے ہو، اپنے بچوں کی زندگی تو اچھی کر جاؤ۔ ان حرام خوروں کو مار کر یہ تو تم کر سکتے ہو۔ اگر انہیں مار نہیں سکتے، کم سے کم روڈوں پر تو آ سکتے ہو۔ روڈوں پر آؤ، اپنے حقوق تو لے سکتے ہو، اپنے حقوق کی جنگ تو لڑ سکتے ہو۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی اچھا سا کام کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی کام نہیں کرے، آپ ایک کام کریں، نہ حرام خوروں کو ووٹ نہ دے اور ان کو آگے نہ کرے۔ یہی حرام خور ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے بچوں کا خون پی رہے ہیں، وہ یہی حرام خور ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں میرے خیال سے پورا شہر کا شہر اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بل مانگنے آتا ہے آپ اسے مارتے ہیں، اور بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ان حرام خوروں کو مارنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب آپ بل نہیں پے کریں گے، جو آپ کے ملک میں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں سے آپ کو الیکٹرسٹی بجلی ملتی ہے، وہ الیکٹرسٹی، وہ بجلی، وہ جو پلانٹس ہیں وہ بند ہو جائیں گے جو پرائیویٹ ہیں، اور آپ کو بجلی نہیں ملے گی۔ اور آپ کو بڑی خوشی کی بات بتاؤں، جو آپ کے ٹیکسز ہیں، آپ کا خون جو چوسا جاتا ہے غلط طریقوں سے، کن بھی طریقوں سے، وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو 1993 میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ہماری کمپنیاں خسارے میں گئی تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، وہ ہمیں پے کرے گی۔ اب آپ اگر بجلی نہیں چلائیں گے، وہ کمپنی خسارے میں جائے گی، پھر بھی پاکستان کی حکومت اس کو ٹیکس پے کرے گی، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گی کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کی پاکستان کی حکومت 60% جو مقروض ہے وہ اپنے بینکوں کی مقروض ہے، جو آپ کے ملک میں بینکیں ہیں ان کی مقروض ہے۔ ڈوب جانے کی بات ہے یہ کہ اپنے ملک کی بینکوں سے بھی یہ حرام خور قرض لیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، ملک کو کوئی بھی فائدہ، ملک کی عوام کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک بات اور سن لے، 2014 میں ایران سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا پیٹرول لائن کا۔ یہ تو ہم نے لائن بچھانی تھی، پائپ لگانا تھا، وہ ہم نے نہیں لگایا، ایران نے لگا لیا ہے۔ 2014 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ 18 بلین پاکستان پے کرے گا اگر اس نے پائپ لائن تیل کی، پیٹرول کی نہیں بنائی۔ 18 بلین، ابے 6 بلین پاکستان کسی ملک کا قرض نہیں اتار سکتا، تو 18 بلین ایران کو کیا دے گا؟ بڑی سوچنے جیسی بات ہے۔ تو اس حرام خوروں نے، حکمرانوں نے کیا کیا کہ جا کر اپنے بڑے باپ، جو ان کا اصلی باپ ہے امریکہ، ان کے قدموں میں جا کر گرے اور ان سے کہا کہ خدا را، ہمارے باپ، ہم نے ساری عمر آپ کی غلامی کی ہے، ابھی ہم اگر لائن پیٹرول کی جو پائپ لائن ہے ایران کی طرف نہیں لگا رہے تو ہمارے اوپر 18 بلین قرض ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں یا لائن لگانے دیں یا ہمارے جو قرض ہے وہ آپ پے کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہیں، یہ اتنے خود مختار نہیں کہ وہ پائپ لائن لگا سکتے ہیں۔ ملک ہمارا، رہنے والے ہم، اس کو
اس پر خون نچھاور کرنے والے ہم، اور ہمیں اتنی اتھارٹی طاقت نہیں کہ ہم پائپ لائن بچھا سکتے اور تیل کسی ملک سے لے سکتے ہیں۔ بڑی ڈوب جانے کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ اب جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ بجلی آپ کی اکثر پیٹرول پر بنتی ہے، کیونکہ فیکٹریاں آپ کی پیٹرول پر چلتی ہیں، رکشاز، کارز، موٹر سائیکل، ہر چیز آپ کی پیٹرول پر چلتی ہے، اور پیٹرول مہنگا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی، اور لوگ پھر سے ہمارے بہادر لوگ خودکشیاں کرنا شروع کریں گے، پر یہ حرام خور بزدل لوگ روڈوں پر نہیں آئیں گے اور حکومت سے اپنا حق نہیں لے پائیں گے۔ یہ دیکھنا ہوگا۔ اب یہ تو ہوئی یہ بات ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جب الیکشن قریب آئے گی، الیکشن قریب ہی ہے، ابھی ہونے والی ہے، اب یہ ایم این ایز، ایم پی ایز آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے جب ووٹ مانگیں گے تو یہ حرام خور بڑی بڑی گاڑیوں پر آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ ان کو تو پیٹرول بھی فری ہے نا، 5 سال تک ان کو پیٹرول فری ہوتا ہے، بجلی ان کی فری ہے، کھانے پینے ان کے اچھے ہیں، ان کو کپڑے پہننے کے لیے اچھے ہیں، اور آپ کو نہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، نہ کھانے کے لیے ہے، اور نہ بجلی ہے۔ آپ گرمیوں میں زندگی گزاریں، جتنی بھی گرمیوں مر جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو ننگا کر دیا ہے، اور کھانے کے لیے جو لقمہ تھا وہ بھی نہ حرام خوروں نے چھین لیا ہے، اور تم وہی بے غیرت ہو جو ایک پلیٹ پر، ایک بریانی کی پلیٹ پر یا 2000 پر یا کسی چھوٹی سی لالچ میں آ کر ان کو پھر سے ووٹ دیں گے، اور یہ حرام خور پھر سے 5 سال تک حکومت کریں گے، اور تمہارے بچوں کا، تمہاری ہر چیز کا خون چوسیں گے، اور اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے، یا باہر ملک جا کر یہ زندگی سکون سے گزاریں گے۔ اس ملک میں تو سکون بچا ہی نہیں۔ ان حرام خوروں نے ہمارے دیش کا، ہمارے ملک پاکستان کا سکون ختم کر دیا ہے، ہمارے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، پر ان حرام خوروں کو غیرت نہیں ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتی نا، جو بڑے بڑے ادارے ایوارڈ دیتے ہیں نا، تو میں پاکستان کی عوام کو بے شرمی کا ایوارڈ دے کر دیتا کہ یہ بے شرم اپنے حقوق کے لیے میدان میں نہیں نکلتے تو دوسرے کاموں کے لیے کیا نکلیں گے؟ یہ اتنے بے بس بنا دیے گئے ہیں، اتنے لاچار بن گئے ہیں، صرف یہ اس گھر سے نکلتے ہیں حرام خور کما کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب ایک کما کر یہ حالت ہو گئی تمہاری، 20,000 روپے، 30,000، 40,000 تمہیں ملتے ہیں، تمہارا گھر نہیں چل پاتا، تمہیں انقلاب کی ضرورت ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں، انقلاب بھوک پر ہی آتا ہے، ضروری نہیں۔ جب عوام بیزار ہو جاتی ہے، ان کے جینے کی تمنا کم ہو جاتی ہے تو مرنے پر تیار ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے مر تو ویسے بھی رہے، ان حرام خوروں کو مار کر کیوں نہیں جائے؟ پر یہ حرام خور خود مریں گے، حرام خوروں کو نہیں ماریں گے۔ یہ یاد رکھنا، جب تک تم خاموش رہو گے، یہ خاموشی تمہیں ایک دن قتل کرے گی، تمہارے بچوں کو قتل کرے گی، تمہاری نسلیں تباہ کر دے گی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، یہ خاموشی تمہاری ہمارے ملک کو ایک دن بہت غلط جگہ پر پہنچائے گی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہماری عوام کی حفاظت کرے۔